السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام ناظرین کا جو کہ اتنا پیار دے رہے ہیں، اسپیشلی ٹک ٹاک کے میرے جو فالوورز ہیں وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم۔ اینڈ اندر تھنگ از کہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے زیب قریشی ٹی وی کے حوالے سے، تو یوٹیوب پر جا کر سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر دیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے وغیرہ وغیرہ۔ جناب، آپ میری آنکھیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی میں سو کر اٹھا ہوں۔ تقریباً کوئی برطانیہ میں دوپہر کا 1 بج رہا ہے۔ حسب عادت ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جب نیوز دیکھنا شروع کی کہ آج کس موضوع پہ بات کی جائے تو بدقسمتی سے میرے سامنے جو خبر آئی وہ یہ آئی کہ جو ہندوستان کا ایک جہاز ہے جس کو تیجا کہتے ہیں، جس کو کل میں نے اپنے ویلاگ میں لدو بیل، ڈھگا، ڈنگر، پتہ نہیں کیا کیا بنایا تھا، تو آپ یقین کیجئے گا کہ میری زبان مبارک ہوئی اور وہ طیارہ گر کے تباہ ہو گیا۔ وہ اپنی آڑیاں تے جاڑیاں دکھا رہا تھا اور وہ گر کے تباہ ہو گیا۔ اچھا، مجھے طیارہ گرنے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے۔ آئی ایم سو پراؤڈ، سو ہیپی، اس لیے کہ انڈیا از آور اینیمی، لیکن اس کے اندر ایک قیمتی جان تھی، انسانی جان۔ ایز اے مسلم مجھے اس جان کے ضائع ہونے کا بہت دکھ ہے۔ اگر وہ سنگھ تھا تو واہی گرو سے پرارتھنا کروں گا، اگر وہ ہندو تھا تو بھائی پھر بھگوان اس کو جو ہے پرلوک سدھارے، کیا کریں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، اچھا بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ زیب صاحب آپ بہت دھیرے اور آرام سے سمجھاتے ہیں ہمیں۔ دیکھیں، میرا اسٹائل ہی یہی ہے، اگر میں آ کے باؤ 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 کر کے چلا جاؤں کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور جب ایک بچے کی طرح آپ سمجھائیں، چونکہ میرا تعلق درس و تدریس سے ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی بات اپنے بچوں تک پہنچاؤں وہ ایسی ہو کہ 1 سیکنڈ میں ان کے دماغ میں بیٹھ جائے اور انہیں ٹیوشن لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان کو بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا، اور جب مارکیٹ میں JF-17 تھنڈر آ رہے تھے تو یہ دنیا کو بہکا رہے تھے۔ اور لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ربش ہے، یہ کباڑ ہے، یہ کوڑا کرکٹ ہے، اس کو لے کے کیا کیجئے گا۔ لیکن قرآن کی وہ آیت جس کا ترجمہ کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج دبئی میں وہ لدو بیل، وہ ڈنگر، وہ ڈھگا گر گیا، اور اس کو اڑانے والا بھی ڈنگر ڈھگا گر گیا۔ وہ ڈھگا بچ جاتا تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن ڈنگر اور وہ جو پرانا بڈھا بیل گیا ہے اس کا ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ تصاویر آنا شروع ہو گئی ہیں جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھارتی ایئر فورس یعنی انڈین ایئر فورس کے جو لوگ ہیں وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں JF-17 تھنڈر
جو کہ پاکستان کا جہاز ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے مصافحہ کیا، ہینڈ شیک کیا، الیک سلیک کی، ہائے ہاؤ آر یو کرا۔ میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس نریندر مودی کے سر میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ یعنی عوام ٹو عوام، یعنی پبلک ٹو پبلک ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کوئی بھی فساد ہو ہندوستان میں یا پاکستان میں، لیکن اس گوبر کے بھرے ہوئے مودی گودی سرنڈر مودی کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ نفرتوں سے معاملات حل نہیں ہوا کرتے۔ آج وہ طیارہ گرا ہے، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان کا تیجا گر گیا، ہندوستان کا تیجا گر گیا، ہندوستان کا بیجا گر گیا، تیجا گر گیا، بیجا گر گیا، تیجا گر گیا، بیجا گر گیا۔ پاکستانی میڈیا چیخ چیخ کے بتا رہا ہے۔ یعنی وہ ہے نا پنجابی دی گل کہ دشمن مریے تے خوشی نہ کریے، سجنا نے بھی ایک دن مر جانا ہے۔ آپ یقین کریں آج تیجا گرا ہے، ہمیں تیجے کے گرنے کی خوشی ہے، لیکن اس میں جو پائلٹ مرا ہے اس کا غم ہے۔ وہ ایک قیمتی انسانی جان تھی، وہ کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا پتی ہوگا، کسی کا چچا ہوگا، کسی کا تاؤ ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا۔ تو بہرحال خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو پاکستان کا جہاز گیا ہے JF-17 تھنڈر، اس نے بالکل ایک دم کنٹرول میں لے لیا ہے۔ پورا جو دبئی ایئر شو ہے پورا کنٹرول میں آ گیا ہے الحمدللہ۔ دھڑا دھڑ، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں اردو کا، دھڑا دھڑ MU سائن ہو رہے ہیں۔ حکومت پاکستان ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہی، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر پیچھے سے ان کی جو آگ لگے گی بھاگیں گے چل ملاتے ہوئے ان کنٹریز کے پاس اور جا کے جو ہے پاکستان کے خلاف بکواس کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس جو اپنی ذاتی اطلاعات ہیں، جو دبئی میں ہمارے لوگ موجود ہیں، ان کے مطابق ماشاءاللہ پاکستان بہت آگے نکل گیا۔ اب ہندوستانی ایئر فورس نہیں پکڑ سکتی۔ یعنی آپ یہ یقین کریں کہ خالی ایک دن جو لوگ وہاں پہ آئے، تقریباً 11:30 سے لے کے 15,000 لوگ، یہ ایک ذائچہ پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی اس درمیان میں لوگ جو ہے وہ آئے ہیں JF-17 تھنڈر پہ۔ تو بہرحال یہ تو رہی یہ بات، اور دوسری بات یہ رہی کہ ابھی خبر میری کانوں سے ٹکرائی ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا چونکہ یہ ایک سوشل میڈیا کی خبر ہے، لیکن ابھی تک کسی انگلش چینل سے مجھے کنفرم نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہوا ہے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر ہونے جا رہا ہے، جو کہ ٹرمپ صاحب کروا رہے ہیں بقول اس میڈیا کے۔ وہ میڈیا تو کیا ہے، بس ایک سوشل میڈیا ہے، اس کی خبریں اتنی پکی نہیں ہیں، لیکن اللہ کرے اگر ایسا ہو جائے، جنگ دیکھیں کہیں پہ بھی کسی کا وہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کتنا چالاک نکلا، اپنے بہار کے الیکشن جیت گیا، اب اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان سے جنگ کرنے کی، لیکن اس نے بیوقوف افغانوں کو جو ہے پاکستان کے ساتھ لگا دیا۔ ہم سمجھا رہے تھے افغانیوں کو، دیکھو یہ تمہاری اکانومی کو تباہ کروا دیں گے، یہ بڑے خبیث لوگ ہیں، ان ہندوؤں کو تم اتنا نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں، چونکہ ہم صدیوں سے ان کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ جیسے گاندھی صاحب کہا کرتے تھے کہ بڑے زور سے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو مارو، پھر آہستہ سے کہہ دیتے تھے نہیں مت، مسلمانوں کو مارو مت، آہستہ سے کہتے تھے، زور سے کہتے تھے، یعنی جو دینا ہے انڈیکیشن وہ دے دیا، مسلمانوں کو مارو، زور سے بولا، جو بہرا تھا انہوں نے سن لیا، مارو، اچھا
وہ جو ہلکے سے کہا نہیں، وہ کون سنے گا؟ تو ہم تو ان کو بھگتے بیٹھے ہیں اور بھگتتے چلے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک افغانی لڑکا جو ہے وہ ایک پاکستانی لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، ان سے 50 لاکھ روپیہ مانگا جا رہا ہے تاوان کے طور پر۔ جب یہ بات میڈیا میں اچھلی تو اس لڑکے نے اس لڑکی کو گن پوائنٹ پہ، بندوق کی نوک پر جو ہے وہ کیمرے کے سامنے پیش کیا، اور اس نے کہا کہ جی نہیں، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں لڑکے کو پسند کرتی تھی، 13 سال کی لڑکی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، تو اب افغانیوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ وہاں سے اغوا کر رہے ہیں بچیوں کو، بچوں کو۔ تو اپنے بچوں کی بھائی حفاظت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو سرسبز و شاداب رکھے، اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی مشکلات ہیں ابھی موجودہ طور پر اور جتنی بھی آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے آباء و اجداد نے ایک نعرہ لگایا تھا سن 1947 میں، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ اور یہی نعرہ ہمارے ساتھ ہمارے بنگالی بھائیوں نے لگایا تھا، جو اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، مشرقی پاکستان تھا۔ آج ہمارا ان کا کلمہ ایک ہی ہے، ملک دو ہو گئے، کلمہ ایک ہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا مقصد کیا، مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، یوٹیوب پر آپ سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ فالو کر لیجئے ٹک ٹاک پر۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔